اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ بے شک اللہ رب العالمین نے ارادہ فرمایا ہے، ایک ارادہ میرا اور آپ کا ہوتا ہے۔ نہ جانے ہم زندگی میں کتنے ارادے کرتے ہیں، وہ پایۂ تکمیل تک نہیں پہنچتے۔ صبح اٹھتے ہیں تو نہ جانے کتنے کام سوچتے ہیں، کچھ کر لیتے ہیں کچھ نہیں کر پاتے، لیکن یاد رکھنا کتاب رحمت نے جس ذات کے ارادے کا ذکر کیا وہ کن فرما دے تو ہو جاتا ہے، کن فیکون۔ اللہ رب العالمین نے ارادہ کیا، اللہ ارادہ فرماتا ہے۔ مولا تو کس چیز کا ارادہ فرماتا ہے؟ فرمایا لیذہب عنکم الرجس اہل البیت، جو میرے محبوب کے گھرانے والے ہیں ان سے میں رجس کو دور فرما دوں، ان سے میں رجس کو دور کر دوں۔ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا، اور انہیں طاہر بھی کر دوں مطہر بھی فرما دوں، انہیں طاہر بھی کر دوں مطہر بھی کر دوں۔ طاہر کہتے ہیں پاک کو، اور مطہر فقہ کی اصطلاح میں کہتے ہیں کہ جو پاک کرنے کی صلاحیت بھی رکھتا ہے۔ مثلا آپ وضو کریں تو جو پانی آپ کے جسم سے جدا ہو وہ پاک تو ہوتا ہے، مستعمل پانی، لیکن پاک کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتا، اس سے دوبارہ وضو نہیں ہو سکتا۔ رب ذوالجلال نے فرمایا وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا، رب ذوالجلال نے ارادہ کر لیا ہے، اس نے ارادہ کر دیا ہے۔ مولا کیا ارادہ کیا ہے؟ فرمایا جو میرے محبوب کے گھرانے والے ہیں ان کو طاہر بھی کر دوں مطہر بھی فرما دوں۔ مولا اس میں راز کیا ہے؟ فرمایا میرا محبوب وہ ہے جو آیات کی تلاوت بھی کرتا ہے، وَيُزَكِّيهِمْ، جو ان کی بارگاہ میں آ جاتے ہیں، دہلیز مصطفیٰ پہ آ جاتے ہیں تو مصطفیٰ ان کو پاک کر دیتے ہیں، مصطفیٰ ان کا تزکیہ کر دیتے ہیں۔ مولا یہ راز کیا ہے؟ ان کی اولاد کو بھی کہا اس لیے ان کی اولاد کو بھی طاہر اور مطہر بنا رہا ہوں، قیامت تک میرے محبوب کی آل وہ ہوگی جو ان کی بارگاہ میں آئے گا۔ اللہ رب العالمین نے ان کو یہ صلاحیتیں دی ہیں کہ ان کی بارگاہ میں آنے والوں کو بھی پاکیزگی کی سند مل جائے گی۔ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا، وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا۔ گویا آپ جس وقت تذکرہ سنیں، جس وقت تذکرہ کریں سیدہ فاطمہ الزہرا کا، جس وقت نام سنیں حیدر کرار مولا علی کرم اللہ وجہ کریم کا، جس وقت آپ ذکر سنیں امام حسن کا، جس وقت آپ تذکرہ سنیں امام حسین کا، جس وقت نام آئے امام زین العابدین کا، جس وقت نام آئے امام باقر کا، جس وقت نام آئے امام تقی کا، امام نقی کا، امام علی رضا کا، برادران گرامی سمجھ لینا کائنات میں یہ وہ ہستیاں ہیں جن کی دہلیز پہ جو آتا ہے ان کو وہ پاک کر دیتے ہیں۔ برادران گرامی، اسی لیے کہنے والے کہتے ہیں افضل ہے کل جہاں سے گھرانہ حسین کا، افضل ہے کل جہاں سے گھرانہ حسین کا۔ اچھا، انہوں نے تو اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا، میں دیکھتا ہوں آپ میں سے آواز کون قربان کرتا ہے۔ افضل ہے کل جہاں سے گھرانہ حسین کا، ادھر اگر ہاتھ بھی بلند ہو جائے تو مزہ آ جائے گا۔ افضل ہے کل جہاں سے گھرانہ حسین کا، افضل ہے کل جہاں سے گھرانہ حسین کا، نبیوں کا تاجدار ہے نانا حسین کا، نبیوں کا تاجدار ہے نانا حسین کا، نبیوں کا تاجدار ہے نانا حسین کا۔ ایک پل کی تھی بس حکومت یزید کی، صدیاں حسین کی زمانہ حسین کا، افضل ہے کل جہاں سے گھرانہ حسین کا، افضل ہے کل جہاں سے گھرانہ حسین کا۔ ترمذی شریف کی حدیث ہے، رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے
حضرت علی فرماتے ہیں کہ اخذ بیاد حسن و حسین، حضور نے ایک جانب امام حسن کا ہاتھ پکڑا، دوسری جانب حسین پاک کا ہاتھ پکڑا. پھر رسول کریم علیہ السلام نے ہاتھ پکڑ کر فرمایا من احبنی، من احبنی، جس نے مجھ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کی. ماشاءاللہ، آپ کی سبحان اللہ پہ بھی سبحان اللہ. اب پتہ تو چلے نا، غلامان رسول مسجد الکرم میں بیٹھے ہیں. چودھری صاحب پہلے اونچی بولیں گے، پھر سارے بولیں گے. چودھری مختار صاحب، ہاں جی. من احبنی، ذرا سبحان اللہ، ذرا مل کے کہیں سبحان اللہ. پتہ کیوں میں سبحان اللہ کہلوا رہا ہوں؟ وہ جنتی جوانوں کے سردار ہیں، اور ایک مرتبہ سبحان اللہ کہنے سے جنت میں درخت بھی لگتے ہیں. اور جو جنتی جوانوں کے سردار ہیں، اور جنت میں کوئی بوڑھا نہیں جائے گا، سارے جوان ہی جائیں گے، سارے جوان ہی جائیں گے. تو پھر جوانوں کی طرح سبحان اللہ کہنا ہوگا. میرے آقا محمد عربی علیہ التحیہ والثناء نے فرمایا من احبنی، ہاتھ کس کا پکڑا ہے؟ ہاتھ حسن پاک کا پکڑا ہے، ہاتھ حسین پاک کا پکڑا ہے. حضور نے فرمایا جس نے مجھ محمد سے محبت کی، وَأَحَبَّ هَذَيْنِ، اور میرے ان دونوں شہزادوں سے بھی محبت کی، حسن پاک سے بھی، حسین پاک سے بھی. رسول کرم علیہ التحیہ والثناء نے فرمایا وَأَبَاهُمَا، صرف انہی سے نہیں، ان کے بابا جان مولا علی سے بھی محبت کی. وَأُمَّهُمَا، اور ان کی ماما حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا سے بھی محبت کی. یہ کتنے ہو گئے؟ کتنے ہو گئے؟ گنتی کر لیں ذرا صحیح کر کے. کتنے ہو گئے؟ من احبنی، حضور نے فرمایا مجھ سے محبت کی. وَأَحَبَّ هَذَيْنِ، ان دونوں سے محبت کی. کتنے ہو گئے؟ 3. میرا خیال ہے میں ساتھ ساتھ گنتی کراؤں تاکہ میرا حال غلطی نہ لگے. وَأَبَاهُمَا، کتنے ہو گئے؟ ان کے بابا 4. وَأُمَّهُمَا، 5. ذرا محبت سے بولو. یہ جو کہتے ہیں نا 5 تن پاک، یہی حدیث ہیں. ان کی اصل مصطفیٰ کریم علیہ التحیہ والثناء نے فرمایا جو ان سے محبت کرتا ہے، یعنی جو مجھ سے محبت کرے، جو شہزادوں سے محبت کرے، فاطمہ الزہرا سے محبت، عقیدتوں کا سلام پیش کرے، اور جو مولا علی سے محبت رکھے، مصطفیٰ کریم علیہ التحیہ والثناء نے فرمایا وہ جنت میں قیامت والے دن جہاں میں محمد ہوں گا وہ میرے ہی درجے میں ہوگا. افضل ہے کل جہاں سے گھرانہ، افضل ہے کل جہاں سے گھرانہ، نبیوں کا تاجدار ہے نانا. ایک پل کی تھی بس حکومت یزید کی، صدیاں حسین کی زمانہ. برادران اسلام، یہ دیکھیے حضور کی بارگاہ میں ام الفضل آتی ہیں، عرض کرتی ہیں یا رسول اللہ ایک پریشان خواب دیکھا ہے. حضور نے فرمایا کیا خواب دیکھا ہے جس سے تم پریشان ہو رہی ہو؟ فرمایا کہ چاند محسوس ہوا، وہ ٹکڑے بٹ میں بٹا اور ایک ٹکڑا میری گود میں آیا. مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے فرمایا یہ پریشان خواب نہیں ہے، میری بیٹی فاطمہ الزہرا کے ہاں ایک شہزادہ آنے والا ہے جو تمہاری گود میں آئے گا. برادران گرامی، پھر جس وقت پہلا شہزادہ پیدا ہوتا ہے مصطفیٰ اس کا نام بھی خود رکھتے ہیں، اور دوسرا شہزادہ آتا ہے حضور اس کو بھی نام خود عطا فرماتے ہیں. روایات مختلف ہیں، ایک روایت میں حرب پہلے نام رکھا گیا، ایک روایت میں اور نام بھی ہیں، لیکن میں بات مختصر کرتا ہوں. مصطفیٰ آئے تو پہلے کی بار کہا نہیں یہ نام نہیں چلے گا، اس کا نام حسن ہوگا. اور پھر حضور
دوسرے کی بار تشریف لائے اور فرمایا اس کا نام حسین ہوگا. کیا ہوگا؟ حسین. برادران گرامی نام بھی مصطفیٰ کریم علیہ التحیہ والثناء نے خود دیے. ابھی تو حالات اور زمانہ بدل گیا. قبلہ شاہ صاحب آپ تو اس بات کو جانتے ہیں, کچھ پہلے 20-25 سال پہلے, تھوڑا اور پہلے, لوگوں کے ہاں بچے پیدا ہوتے وہ کسی اللہ والے کے پاس آتے تھے کہ جی کوئی نام رکھ دیں. بیٹی پیدا ہوئی, بیٹا پیدا ہوا. آج تو ہم اگر آ بھی جائیں تو ہمارا مطالبہ یہ ہوتا ہے کہ کوئی جدید سا نام رکھ دیں. برادر, جب کسی فقیر, کسی درویش کے پاس آنا ہے, نام لینا ہے, تو اس نے نام رکھنا ہے یا اہل بیت کے نام پر یا صحابہ کے نام پر. حضران گرامی وہ کتنے مقدر اور بخت والے تھے جن کا نام مصطفیٰ کریم علیہ التحیہ والثناء نے رکھا ہے. حسین پاک رضی اللہ تعالی عنہ عظمتوں کی ایک کہکشاں ہیں. پنجتن پاک سارے ہی عظمتوں والے ہیں. حضور کا گھرانہ ہو تو وہ گھرانہ ہے, گھرانہ ہونے کے اعتبار سے ہے. اور اگر مصطفیٰ کے کوئی در پہ آ جاتا ہے تو وہ بھی صحابی بن جاتا ہے, وہ بھی عظمتوں کا نشان ہے. لیکن مصطفیٰ کریم علیہ التحیہ والثناء نے فرمایا کہ میرے اہل بیت کی مثال نوح علیہ السلام کی کشتی کی مانند ہے. نوح علیہ السلام کی کشتی کی مانند ہے. یا رسول اللہ, کشتی بھی اور نوح علیہ السلام کی بھی؟ فرمایا اس لیے باقی کسی کشتی اور بحری جہاز کا کوئی اعتبار نہیں ہے, لیکن نوح کی کشتی کنارے لگی تھی, وہ کامیاب ہوئی تھی. جو میرے اہل بیت کا دامن تھام لیتا ہے اللہ دنیا میں بھی کامیابیاں عطا فرمائے گا, آخرت میں بھی کامیابیاں. رسول کریم علیہ السلام نے گویا سند دی کہ اہل بیت اطہار کی کشتی میں سوار ہو جاؤ. اور میں یہ عرض کروں گا کہ حضور کے خاندان کی محبت دراصل یہ وسیلہ ہے آخرت کے بہتر ہونے کا, آخرت کے خیر ہونے کا. امام شافعی نے تو فرمایا تھا کہ حضور کے گھرانے کی کیا یہ عظمت کم ہے کہ مسلمانوں, حضور کے گھرانے کی محبت تم پر فرض کر دی گئی ہے. حضور کے گھرانے کی محبت تم پر فرض کر دی گئی ہے, اس لیے کہ جب تک تم نماز میں مصطفیٰ کے گھرانے پر درود نہیں پڑھتے ہو اس وقت تک نماز ہی نہیں ہوتی ہے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وعلی آل محمد. برادران اسلام, حضور کا گھرانہ عظمتوں والا. اور آپ یہ بھی نہ سمجھیں کہ یہ خطیبانہ جملے ہیں. سورہ شورى اٹھائیں اور قرآن کی آیت ہے قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى. محبوب فرمائیے یہ جو میں نے تمہیں دین کی تبلیغ کی ہے, یہ جو میں نے تمہیں اسلام کی طرف بلایا ہے, اس پر تم سے کوئی اجر نہیں مانگتا. مولا پھر مطالبہ کیا ہے؟ فرمایا میرا حکم ہے, مطالبہ نہیں, حکم ہے. مولا کیا حکم ہے؟ فرمایا الا المودۃ فی القربى, جو میرے حضور کے قربا ہیں ان سے تم محبت کرنے لگ جاؤ. 15 مقامات پر قرآن میں یہ لفظ آیا اور 15 کے 15 مقامات پر رشتہ داروں ہی کے معنی میں یہ لفظ استعمال ہوا ہے. گویا حضور کے گھرانے والے کون ہیں؟ ام المومنین سے پوچھو. کہتے ہیں حضور ایک دن تشریف فرما تھے, حسنین آئے, ان کو چادر کے نیچے کر لیا. فاطمہ الزہرا آئیں, ان کو بھی چادر کے نیچے کر لیا. مولا علی آئے, ان کو بھی چادر کے نیچے کر لیا. اور حضور خود بھی گویا 5 تن پاک یہ چادر کے نیچے تھے اور حضور فرما رہے تھے مولا جو ان سے محبت رکھے تو بھی اس سے محبت فرما, ان سے محبت رکھے. برادران گرامی, محرم کا مہینہ حسنین کریمین کی یادوں کا مہینہ, محرم کا مہینہ امام حسین کی شہادت کا مہینہ, محرم کا مہینہ کربلا والوں کا مہینہ. وہ منظر بھی جانیے کہ خلافت راشدہ حضور نے فرمایا 30 سال امام حسن المجتبی 5ویں خلیفہ راشد تھے, اور جس وقت وہ تشریف خلافت کے منصب سے لے گئے تو رسول اللہ علیہ السلام نے فرمایا ثم الملوکیہ, پھر ملوکیت, اور پھر بادشاہت کا آغاز ہو گیا. اور یہ سلسلہ چلتا رہا تاکہ
ادھر حضرت ابو ہریرہ جو حضور کے صحابی ہیں، 5000 سے زیادہ حدیث روایت کرنے والے حضرت ابو ہریرہ، وہ اکثر دعا کرتے تھے اللہ مجھے 60 ہجری کے فتنوں سے بچانا، 60 ہجری کے بعد کے جو فتنے ہیں ان سے بچانا۔ اے ابو ہریرہ وہ فتنے کون سے ہیں؟ کہا میں نے حضور سے سنا ہوا ہے 60 ہجری کے بعد جو فتنے بپا ہونے والے ہیں۔ برادران گرامی، 60 ہجری اپنے اختتام کو تھی اور ادھر یزید بھی بادشاہت سنبھال لیتا ہے، حرام کو حلال، حلال کو حرام، ماں بہن بیٹی کی تمیز ختم، شریعت مطہرہ کا مذاق، ناچ گانا، شراب نوشی، ان سب حرام کاموں کی تمیز ختم کی جا رہی تھی۔ لیکن یہ حسین ابن علی تھے جنہوں نے کہا میں اپنا ہاتھ یزید کے ہاتھ میں نہیں دے سکتا، میں اپنا ہاتھ یزید کے ہاتھ میں نہیں دے سکتا۔ یہ عبداللہ ابن زبیر تھے جنہوں نے کہا نہیں، اور ابتداءً تو عبداللہ ابن عمر بھی، عبداللہ ابن عباس بھی، برادران گرامی جلیل القدر ہستیاں، لیکن یاد رکھنا اس وقت روئے زمین پر نبی کا ایک ہی نواسہ موجود تھا، کسی بھی نبی کا، وہ حسین ابن علی، وہ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ۔ امام حسین نے نانا مصطفیٰ کے دین کو بچانے کے لیے مدینہ کو چھوڑا۔ لوگ حج کرنے آ رہے تھے اور حج کے ایام میں حسین پاک کوفہ کی طرف سفر کر رہے تھے، کربلا کی طرف سفر کر رہے تھے۔ مکہ سے باہر نکلے تو فرزدق ایک شاعر ہے، اس نے کہا تھا کہ آپ وہاں تشریف نہ لے کے جائیں، وہ وفا والے نہیں ہیں۔ امام نے کہا کہ تم کون ہو؟ اس نے بتایا اپنی ماں کے ساتھ حج کرنے کے لیے آیا۔ ان کا کہاں سے آئے ہو؟ کہا عراق سے آیا ہوں۔ کہا ان کے حال کیا ہیں؟ تو فرزدق کہنے لگا کہ یا امام عراق والوں کے دل تو آپ کے ساتھ دھڑکتے ہیں، لیکن ان کی تلواریں وہ بنو امیہ کے ساتھ ہیں۔ کائنات میں ہونے والا تو وہی ہے جو رب ذوالجلال کو منظور ہوگا۔ برادران گرامی، پھر وہ حج کے مسائل پوچھتا ہے۔ جتنے لوگ بھی مدینہ کے راستے میں بھی امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو روکا جاتا ہے اور مکہ کی راہوں میں بھی روکا جاتا ہے، لیکن امام علی مقام پتہ کیا جواب ارشاد فرماتے ہیں؟ جس نے بھی امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو روکنے کی کوشش کی، امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کا شکریہ ادا کیا، اور شکریہ ادا کرنے کے بعد انہوں نے کہا کہ رأیت، امام علی مقام نے کہا میں نے خواب دیکھا ہے، مجھے خواب میں مصطفیٰ کریم علیہ السلام ملے ہیں۔ پوچھنے والوں نے پوچھا کہ انہوں نے کیا فرمایا؟ امام علی مقام نے کہا کہ میں اللہ کے پاس چلا جاؤں گا، لیکن خواب کا اظہار زبان سے نہیں کروں گا، میرا عمل بتائے گا مصطفیٰ نے مجھے کیا حکم دیا ہے۔ برادران گرامی، امام علی مقام اپنی جان کا نذرانہ پیش کر دیتے ہیں۔ یاد رکھنا کہ امام علی مقام کو جس بھی اعتبار سے ہم دیکھتے ہیں، تقویٰ کے اعتبار سے 25 حج پیدل فرمائے تھے، اور اگر آپ سخاوت کے اعتبار سے دیکھیں تو امام علی مقام ایک حج سے واپس آ رہے تھے۔ کسی سائل نے کہا کہ امام کچھ عطا فرما دیں، قرضدار ہوں، مجبور ہوں۔ جو کچھ تھا عطا فرمایا، کہا مدینہ آنا پھر اور عطا کروں گا۔ وہ شخص کہتا ہے میں مدینہ میں گیا تو باغ کی ساری کھجوریں بیچ کے مجھے امام علی مقام نے عطا فرما دی۔ کہتے وہ جس وقت کسی کو نوازتے تھے اپنے نانے کی طرح تو پھر نوازتے چلے جاتے تھے۔ یہ حضور کا خاندان ہے جو سخاوت کا پیکر ہوتا ہے۔ سیدوں کو دیکھنا ہو، حضور کے خاندان کو دیکھنا ہو تو دیکھ لیا کرو کون کتنا سخی ہے، پاس کچھ رکھتے نہیں ہیں، سب کچھ راہ خدا میں لٹا دیتے ہیں۔ امام علی مقام نے تو اپنے شہزادوں کو لٹا دیا تھا، علی اکبر کو، علی اصغر کو، بھتیجوں کو، بھانجوں کو، سب کو راہ خدا میں لٹا دیا تھا۔ برادران گرامی، وہ سخاوت کے ایسے پیکر تھے۔ ایک مرتبہ کسی کی عیادت کرنے کے لیے چلے گئے تھے، تو جس وقت
محسوس کیا کہ ابن زید کا تو بہت سارا قرضہ ہے، تو جتنا بھی قرضہ تھا آپ نے وہ بھی ادا فرما دیا۔ امام عالی مقام، اور جس وقت نان مصطفیٰ کریم علیہ التحیہ والثناء کے دین کی آبیاری کی بات تھی تو آپ نے گھرانہ لٹا دیا، اور پھر خود آپ کے ساتھ جو ہوا مجھے بیان کرنے کی ہمت اور طاقت نہیں ہے کہ کس طرح ان کے وجود سے گردن کو جدا کیا گیا، پھر ان کے کپڑے اتار لیے گئے، پھر ان پر گھوڑے دوڑائے گئے، پھر بیویوں کی چادریں کھینچ لی گئیں، اگر کسی کے کان میں بالیاں بھی تھیں تو وہ بھی اتار لی گئیں۔ برادران گرامی، میرے حضور کے خاندان کے ساتھ جو یزیدیوں نے ظلم پپا کیا تھا وہ ناقابل بیان ہے برادران گرامی، لیکن جو پھر بھی یزید کی وکالت کرتے ہیں، پھر بھی ان کو محرم میں امام عالی مقام کی عظمتیں یاد نہیں آتی، تو میں تو صرف اتنا ہی کہوں گا، حسب نسب کا خیال رکھ کر، حسب نسب کا خیال رکھ کر میرے خدا بانٹ دے مراتب، میرے خدا بانٹ دے مراتب، یزیدیوں کو یزید دے دے، حسینیوں کو حسین دے دے۔ حسب نسب کا خیال رکھ کر میرے خدا بانٹ دے مراتب، یزیدیوں کو یزید دے دے، حسینیوں کو حسین دے دے۔ جو حسین لینا چاہتا ہے صرف وہ اونچی بولے، ہر ایک کو میں مجبور نہیں اب کرتا۔ یزیدیوں کو یزید دے دے، حسینیوں کو حسین دے دے، حسینیوں کو حسین دے دے، اس لیے کہ افضل ہے کل جہاں سے گھرانہ حسین کا، افضل ہے کل جہاں سے گھرانہ حسین کا، نبیوں کا تاجدار ہے نانا حسین کا، ایک پل کی تھی بس حکومت یزید کی، صدیاں حسین کی ہیں، زمانہ حسین کا۔ اور میں یوں بھی کہوں گا، میدان حشر کی مجھے کیا فکر ہو نصیر، میدان حشر کی مجھے کیا فکر ہو نصیر، بھاری ہمیشہ رہتا ہے پلہ حسین کا، بھاری ہمیشہ رہتا ہے پلہ حسین کا، بھاری ہمیشہ رہتا ہے پلہ حسین کا۔ برادران اسلام، امام عالی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت، ان سے پیار، ان سے عشق، یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے، یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ ہمارا ایمان اس وقت تک مکمل نہیں ہوتا جس وقت تک ان سے محبت اور پیار نہ کیا جائے۔ اس سے بڑی اور کیا بات ہوگی؟ کوئی جتنا بھی جلتا ہے جلتا ہے، میں زیادہ کچھ نہیں کہتا، کوئی جتنا بھی اوروں طرف توجہ کرتا رہے، لیکن میرے آقا نے بھی ایسا اہتمام کر دیا، کوئی مانے نہ مانے لیکن حسین کی یادوں کو، حسنین کی یادوں کو ہر نماز میں بھی قائم فرما دیا اور ہر جمعہ کے اجتماع میں بھی قائم فرما دیا۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں، آپ دنیا کے کسی بھی کونے میں چلے جائیں، آپ ہالینڈ، آپ برطانیہ، آپ جرمنی، آپ بیلجیم، آپ امریکہ، پاکستان، ہندوستان، کسی بھی جگہ پہ چلے جائیں، کسی بھی مسجد میں چلے جائیں، کسی بھی طبقے کی مسجد میں چلے جائیں، جمعہ والا دن ہوگا، خطیب خطبہ دے رہا ہوگا اور خطبہ دیتے دیتے وہ بیٹھ جائے گا منبر پر۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں، خطیب خطبہ دیتے ہوئے کیوں بیٹھتا ہے؟ پھر بیٹھ کر کے پھر دوبارہ سے اٹھتا ہے؟ بلکہ کہا جاتا ہے کہ ان خطبوں کے درمیان دعا قبول ہوتی ہے۔ میں پوچھتا ہوں، میں سوال کرتا ہوں کہ یہ خطیب بیٹھتا کیوں ہے؟ دراصل ہوا یہ تھا کہ ایک موقع پر جانے کائنات محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر خطبہ دے رہے تھے، حسنین کریمین میں سے ایک شہزادہ، لمبی قمیص پہنے ہوئے، وہ جس وقت لڑکھڑاتے ہوئے آئے، میرے مصطفیٰ کریم نے خطبہ چھوڑ دیا تھا، میرے حضور نے خطبہ چھوڑ دیا، خطبہ چھوڑ کے ان کو اٹھا لیا تھا۔ جس وقت خطبہ چھوڑ کے ان کو اٹھایا اور حضور کچھ دیر کے لیے بیٹھے تو قیامت تک
ہر خطیب کے لیے سنت ٹھہر گئی. جب بھی جمعہ کا خطبہ دو، خطبے کے درمیان بیٹھ جایا کرو. یا رسول اللہ یہ اہتمام کیا ہے؟ فرمایا کوئی مانے نہ مانے، عقل مختلف ہوگی، ذہن مختلف ہوں گے، افکار مختلف ہوں گے، لیکن میں ایسا اہتمام کر رہا ہوں جو بھی میرا امتی جمعہ پڑھنے کے لیے کسی بھی مسجد میں جائے گا، جب خطیب بیٹھے گا، جو بھی عقل و شعور والا ہوگا اس کو فوراً حسنین کی یاد آ جائے گی، اس کو فوراً یاد آ جائے گی کہ یہ خطیب اس لیے بیٹھا ہے کہ میرے حضور بیٹھے تھے، اور میرے مصطفیٰ اس لیے بیٹھے تھے کہ شہزادے آئے تھے، شہزادے آئے تھے. گویا مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے حسنین کریمین کی یادوں کو تازہ کرنے کا اہتمام فرمایا. اور ہمیں کہنا پڑے گا افضل ہے کل جہاں سے گھرانہ حسین کا. ذرا آپ کی آواز ڈھیلی ہوگی، اب تو میں اجازت چاہ رہا ہوں آپ سے. افضل ہے کل جہاں سے گھرانہ حسین کا. ہاتھ کھڑا کر کے محبت کے ساتھ، اس یقین کے ساتھ کہ اللہ حسین حسین کرنے کی برکت سے انشاءاللہ ہمیں جنت عطا فرمائے. اس لیے کہ جنتی جوانوں کے سردار تو یہی ہیں، سیدہ شباب اہل الجنہ الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ. جنت ان کی ہے، جنت کے سردار بھی یہی ہیں. برادران گرامی، جو ان کا نام پکارے گا یہ محبتوں کا ایک انداز ہے. افضل ہے کل جہاں سے گھرانہ حسین کا. ہاتھ بلند کر کے افضل ہے کل جہاں سے گھرانہ حسین کا. نبیوں کا تاجدار ہے نانا حسین کا. نبیوں کا تاجدار ہے نانا حسین کا. یہ حسین حسین کرنا انشاءاللہ رائے گاہ نہیں جائے گا، اس لیے کہ میرے آقا نے پتہ کیا فرمایا تھا؟ النظر الى وجہ علی عبادہ. علی کا چہرہ دیکھنا عبادت ہے. علی کا چہرہ دیکھنا عبادت ہے. علی کا چہرہ دیکھنا عبادت ہے. یا رسول اللہ جو بعد والے آئیں گے، میرے مصطفیٰ نے فرمایا ذکر علی عبادہ. جو علی پاک کا ذکر کرے گا وہ بھی عبادت ہوگی. علی پاک کا ذکر کرے گا. گویا جس وقت حسین کا ذکر ہوتا ہے تو جس وقت یہ کہا جائے حسین حسین حسین، او حسین کس کے شہزادے ہیں؟ فرمایا حیدر کرار کے شہزادے ہیں، مولا علی کے شہزادے ہیں. اس طرح ان کا ذکر عبادت ہے، انشاءاللہ ان کا ذکر بھی عبادت ہے. افضل ہے کل جہاں سے گھرانہ حسین کا. نبیوں کا تاجدار ہے نانا حسین کا. نبیوں کا تاجدار ہے نانا حسین کا. ایک پل کی تھی بس حکومت یزید کی، صدیاں حسین کی ہیں زمانہ حسین کا. اور جاتے جاتے مجھے حافظ صاحب نے کہا تھا 35 سے 40 منٹ، 39 منٹ ہو گئے، تو آخری 40ویں منٹ میں میں پھر آپ کی خدمت میں یہ عرض کروں گا، حسب نسب کا خیال رکھ کر، یہ دعا ہے، میری تو دعا ہے، حسب نسب کا خیال رکھ کر. سید ساجد شاہ صاحب یہ آپ کے بارگاہ میں سید ہیں. حسب نسب کا خیال رکھ کر میرے خدا بانٹ دے مراتب، میرے خدا بانٹ دے مراتب. یزیدیوں کو یزید دے دے، یزیدیوں کو یزید دے دے. اب حسین وہ گئے جس کو حسین چاہیے، حسینیوں کو حسین دے دے، حسینیوں کو حسینیوں کو میدان حشر کی مجھے کیا فکر ہو نصیب. بھاری ہمیشہ رہتا ہے پلہ حسین کا، بھاری ہمیشہ رہتا ہے پلہ حسین کا. آخر دعوانا الحمدللہ.